دل نہ کسی کا کبھی دکھا، دل نہ کسی کا کبھی دکھا، دکھ نہ کسی کو بھی پہنچا، مل جائے گا دل کو سکون اللہ اللہ کرتا۔ 4 مہینے کی تشکیل ہے، جماعت تشکیل ہو جائے، ہدایت دے کر جماعت کو روانہ کرنا ہے، جماعت وقت لگا کر واپس آئے، جماعت کی کارگزاری سننے کا اہتمام کرنا ہے، باہر کی جماعت آئی اس کی نصرت کرنا ہے، باہر کی جماعت آئی اب ہم تو میرے دوستوں اس کی نصرت کرنا ہے، اس کا ساتھ دینا ہے، اس کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنی ہے، بستی میں کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنا۔ تبلیغ والوں کا تبلیغ والوں پر حق نہیں ہے، ایک ایمان والے کا دوسرے ایمان والے پر حق ہے۔ آج ہم میرے دوستوں کو اس معاملے میں تھوڑی کمزوری ہو رہی ہے۔ اب کوئی بیمار ہو کون اپنا ہونا ہے، وہ تو وہ ہے، چھوڑو کیا، ارے بھائی ایمان والا ہونا کافی ہے ہمارے لیے۔ اور اگر ہمارا کوئی بھائی کسی تکلیف میں ہو اور اگر اس کی خوشی ہے تو سوچو میرے دوستو میں کل اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ ایک آدمی اس کا ذہن دعوت کا نہیں ہے اور بلکہ ایک طرح کا بیچارہ مخالف ہے، ہم نے انہیں سمجھایا نہیں، ہم نے ان کے سامنے بات رکھی نہیں، اب اس کی بیماری کی خبر ملے سب سے پہلے ہم عیادت کو جائیں گے۔ جب میرا نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بیمار ہوا ہے، اللہ کے نبی اس کی عیادت کو گئے۔ وہ عورت جو اللہ کے نبی کے سر مبارک پر کچرا ڈالا کرتی تھی، راکھ ڈالا کرتی تھی، وہ 2 دن اگر راکھ نہیں پڑا، حضور نے پوچھا کیا ہوا، وہ عورت کیا ہوا، کہ بیمار ہے، اللہ کے نبی اس کی عیادت کو تشریف لے گئے۔ تم اپنے بھائی کی عیادت کو نہیں جا سکتے؟ صبح کو جاؤ تو شام تک اور شام کو جاؤ تو صبح تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ گھنٹوں بیان وہ اثر نہیں کریں گے جو آپ کا عمل ان کے پاس جا کر یہ کہنا حاجی صاحب آپ کی بیماری کی خبر سن کے تکلیف ہے، اللہ آپ کو صحت دے، ہمت دے، کوئی بھی کام ہو تم آپ کے ساتھ ہے۔ یہ 2 جملہ اس کے دل سے نفرتوں کو ختم کرے گا اور اس کے دل میں محبت کو پیدا کرے گا۔ عیادت بہت بڑی چیز ہے، یہ دلوں کے جیتنے والے نسخے ہیں۔ ایسے ہی کسی کا انتقال ہو بستی میں ہم پہلے جائیں گے، صاحب ہم تو بڑے کام میں لگے، یہ تو کوئی بھی کر لے گا کہ نہیں۔ جب ہم لوگوں کے سکھ دکھ میں شریک نہیں ہوں گے، جب لوگوں کی میرے دوستوں حال میں ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو بتاؤ ہماری بات سنے گا کون؟ ان کے سکھ دکھ میں کہ ان کو یہ لگے ہمارے اپنے ہیں، ہمارے اپنے، کوئی بھی حتیٰ کی بات ہو یہ سب سے پہلے یہ آتے ہیں ہمارے پاس۔ ورنہ آج تو لوگ ہم کو دیکھ کر پہلے پوچھتے ہیں کوئی جماعت جاری ہے کیا؟ بولے آپ کو کیسے پتا چلا؟ بولے آج آپ سلام کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کوئی جماعت کا تقاضا ہے، جبھی آپ نظر آئے، ورنہ روز جاتے جاتے سلام بھی نہیں کرتے۔ سلام کرو، سلامتی میں رہو گے۔ ایمان والے کو میرے دوستوں مسکرا کر دیکھنا یہ بھی صدقے کا ثواب ہے۔ ہر ایمان والے کی محبت کا دل میں آنا، ہر ایمان والے کو دل سے محبت کرنا، فرمایا بات کا اثر نہیں پڑتا ہے، سامنے والے کے دل کے اندر کا اثر پڑتا ہے۔ دل میں اگر سامنے والے کی محبت کا تڑپ ہے آپ کی سخت بات بھی اس کو اچھی لگے گی، اور دل میں میرے دوستوں محبت نہیں ہے آپ کی اچھی بات بھی اس کو کڑوی لگے گی۔ ہے اسے محبت۔ صحابہ کے بارے میں تو قرآن کا یہ دل کے صاف ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ان کے دلوں میں ایک ہی درد و جذبہ ہے کہ اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت دے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں ایک بڑا کام اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے۔ ایسی ہی کوئی جماعت اللہ کے راستے میں جائے، ان کے پیٹ پیچھے ان کے گھر کی خیر خبر لینا، اس میں آج تھوڑی سی کمزوری نکالنے کی ترتیب ہے کہ ایک آدمی نے مسجد میں کھڑے رہ کر نام دیا، اب جب تک وہ نکل نہیں جاتا اس کو چھوڑتے نہیں، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم۔ میں کیا بات ہے؟ میں ترتیب بن رہی ہے، آپ کی ترتیب ہو گئی، تشکیل ہو گئی، وصولی ہو گئی، اب روانہ ہو گیا، اب چھٹی۔ اب اس کے پیٹ پیچھے اس کی کوئی خبر ہے؟ اس کے پیٹ پیچھے اس کی کوئی ترتیب ہے؟ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بنگلے والی مسجد میں ملک کے پرانوں کے جوڑ میں کہا تھا کہ مدینہ کی بستی اگر 1000 مسلمانوں کی پکڑی جائے، ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا، 999 اس کے گھر کے ذمہ دار تھے۔ آج نکلنے کے بعد کیسے بھول جاتے، پھر کبھی وہ نظر آئے پوچھا تم کب آئے چلنے سے؟ ارے آ کر بھی 2 مہینے ہو گئے، بولے آج نظر آئے۔ ہمارے پاس واپسی میں سنبھالنے کا کوئی نظم نہیں، اس لیے آنے والا آنے کے بعد میرے دوستوں بزرگوں ماحول میں گھرا ہوا ہوتا، حال ہوتا ہے، ایسے میں اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بھی ہماری محنت کا حصہ ہے، جتنی نکالنے کی محنت اتنی سنبھالنے کی محنت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے میں اللہ کے راستے میں جانے والوں کے گھروں پر جاتے اور باہر کھڑے رہ کے کہتے کوئی خط لکھوانا ہے، کوئی پیغام بھجوانا ہے،
بازار سے کوئی چیز منگانی ہے، عمر دروازے پہ کھڑا ہے، امیر المومنین ہے، لیکن ایک ایک کے دروازے پہ جا کے کہہ رہے ہیں یہ دلوں کے جیتنے والے گر ہیں، ان کو اپنے قریب کرنے کی محنت ہے۔ اس سے انشاءاللہ میرے دوستو عملہ بنے گا، عملہ بنے گا، اور اس سے عملہ محفوظ رہے گا۔ ورنہ تبلیغ گزر گیا ہے، لوگ آ رہے اور جا رہے ہیں، نیا عملہ آ رہا ہے، پرانا عملہ جا رہا ہے۔ تاکہ کام کی بنیاد کیا ہے؟ پرانا اپنے کام پر باقی رہے، نیا عملہ کام میں آتا رہے، یہ کام کی ترقی ہے، اور یہ کام کی ترقی کی بنیادیں ہیں۔ اسے اپنے عملے کو سنبھالنا، جیسے نکالنے کی محنت ایسے عملے کو سنبھالنے کی محنت۔ اب جتنی مسجد وار جماعت مضبوط ہوگی اور جتنی مسجد میں 24 گھنٹے کے اعمال ہوں گے، اپنے عملے کی بھی حفاظت کا ذریعہ بنے گا۔ کہ وہ کریں گے انشاءاللہ، سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ میرے دوستوں محنت کی شکل ہے۔ ایسی اپنی مسجد میں تعلیم روزانہ بلا ناغہ، یہ اپنے ایمان کی جڑوں کو پانی پہنچانے کا عمل ہے۔ ایک دن فضائل اعمال، فضائل صدقات کی تعلیم، ایک دن منتخب حدیث کی تعلیم، اور مسجد میں آنے والے ایک ایک مصلی کو اپنی تعلیم میں بٹھانے کی کوشش کرنا۔ یہ جماعت والوں کا یا مسجد و جماعت کا عمل نہیں، یہ مسجد میں آنے والے ایک ایک مصلی۔ پہلے تو اپنے ارادوں نیت کو ہی وسیع کرو۔ یہ 10-12 آدمی کی جماعت نہیں، مسجد میں آنے والا ایک ایک مصلی یہ میری مسجد وار جماعت کا ساتھی ہے۔ محلے میں اور بستی میں رہنے والا ایک ایک مسلمان یہ میری مسجد وار جماعت کی محنت کا میدان ہے۔ جب تک تھکنا ہے، جب تک مسجد کے اطراف کا ایک ایک مسلمان ہماری محنت میں شریک نہیں ہو جاتا۔ نیت کی وسعت، ارادے کی بلندی یہ اللہ کی مدد کے دروازے کھلاتی ہے۔ اس طرح میرے دوستوں دیکھو، روزانہ تعلیم میں مسجد میں آنے والے ایک ایک مسلمان کو جوڑتے ہیں، اور یہ اپنے ایمان کی جڑوں کو پانی پہنچانے کا عمل روزانہ۔ فضائل کا تعلق، یہ منتخب حدیث کا تعلق، یہ میرے دوستوں دل کی دنیا کو آباد کرنے کا ہے۔ کریں گے، اور ایک اپنے گھر کو نمونہ بناؤ، گھر کو نمونہ۔ ہاں، ادھوری محنت ہے، اگر خود قربانی دیتے دیتے مقام بلندی کو پہنچ جاؤ، لیکن اگر گھر میں محنت کا رخ نہیں ہے تو یہ ادھوری محنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے اپنی محنت میں امت کی ماں ازواج مطہرات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا ہے، پہلے دن سے۔ کہ وہ لیا نہیں لیا؟ اور علماء نے لکھا امت میں 3 ہی طبقہ، عورت، مرد اور بچہ، چوتھا کوئی طبقہ نہیں۔ ان تینوں پر محنت کرنا 100% محنت کی بنیاد ہے۔ اپنے گھر والوں کو اپنی محنت دیں، اور گھر والوں کو محنت میں شریک کرنے کے لیے ڈانٹ ڈپٹ، میرے دوستوں لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو سب سے پہلے اپنے اچھے اخلاق کو اچھے کرو۔ آج ہم بات بہت سافٹ ہے، بہت نرم ہے۔ لوگ کہیں حاجی صاحب کو کبھی غصے میں دیکھا نہیں، ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں، لیکن گھر پر بیوی بچوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ حالانکہ حدیث میں آتا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بھی اچھا ہے، اور تم میں سب سے زیادہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ کہ بیوی بچوں کو اس کا احساس ہو، سب سے زیادہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے، بچوں کے دل میں یہ ہو سب سے زیادہ میرا باپ مجھ سے محبت کرتا ہے، تب وہ آپ کی بات سنیں گے، آپ کی بات لیں گے۔ اور نہ ہم ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے سے، مار پیٹ کے ذریعے سے گھر میں دین لانا چاہے تو دین نہیں آئے گا، نفرت اور ضد آئے گی۔ اسے نرمی کے ساتھ اپنے گھر میں 5 اعمال زندہ کرو۔ اللہ کرے دلی کا ایک ایک گھر ان اعمال سے آباد ہو، ان اعمال سے۔ روزانہ اپنے گھر میں قرآن کی تجوید کا حلقہ، روزانہ، یہ ہماری ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کی ایک آیت کا سیکھنا اور سکھا دینا 100 رکعت نفل نماز سے افضل ہے۔ سب سے بہترین ہدیہ اپنی بیوی بچوں کو جو دینے کا قرآن ہے، ان کا قرآن صحیح کرو، ڈانٹ ڈپٹ کے بغیر، پیار محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ اگر ان میں کوئی کمی ہے تو اپنے بارے میں ہو کہ اتنے سال گزر گئے میں نے پوچھا ہی نہیں،
اب یہ مجمع بیٹھا ہے 10 سال شادی کو ہو گئے، 15 سال ہو گئے، کبھی اپنی بیوی کا قرآن سنا ہے کیا بھائی؟ سوچو، اللہ ماشاءاللہ اپنے گھر میں قرآن کی تجوید کا حلقہ، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا عمل، میرے دوستوں ہجرت سے پہلے کا عمل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کا ذریعہ یہی گھر میں قرآن کا سیکھنا سکھانا بنا، جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل کو نرم کر دیا۔ ہم بھی اپنے گھر میں میرے دوست بزرگوں قرآن کی تجوید کے حلقے کو زندہ کریں گے انشاءاللہ، اور گھر والوں کے قرآن کے، بچوں کے قرآن کی صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی اولاد قرآن کے اس میں یہ ہے کہ کوئی مسجد ہماری ایسی نہ ہو جس میں مکتب کا نظام نہ ہو۔ ابھی حضرت جی حج کے سفر سے آئے، انہوں نے اپنی کارگزاری سنائی کہ مدینہ کو دیکھ کر، مسجد نبی کو دیکھ کر دل خوش ہو گیا کہ مسجد نبی میں صرف بچوں کے قرآن کے سکھانے کا انتظام نہیں، بڑے لوگوں کے قرآن کے سکھانے کا انتظام، اور ایک ایک آدمی کی خوشامد کر کے ان کو جوڑا جا رہا ہے، آؤ قرآن سیکھ لو، آؤ قرآن کے سورج سیکھ لو، صحیح کر لو، ہر جگہ پورے مسجد نبی میں۔ تو ہماری مسجد بھی، اس کے لیے کوئی میرے دوستوں تعمیر کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کوئی چندے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کوئی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر مسجد کے اندر میرے دوست بزرگوں اس چیز کو آسانی کے ساتھ قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ اور جیسے مسجد کی چٹائی کی، مسجد کی لائٹ کی، مسجد کے پانی کا انتظام وہی محلے والے کرتے ہیں، ایسے اس مسجد کے مکتب کا نظام محلے والے سب مل کر کریں، اور اپنی ملاقاتوں میں، اپنی دعوت میں جہاں بھی جاؤ، چاہے مسجد میں لا کر بات کرو، چاہے وہاں پر بات کرو، جب بھی اپنی بات پوری ہو آخر میں ضرور کہو ہماری مسجد میں فلاں فلاں وقت میں مکتب چلتا ہے، آپ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو مکتب میں بھیجنے کا انتظام کریں۔ بلکہ اس کے آگے کی بات کہی جا رہی ہے کہ اپنی مسجدوں میں بڑی عمر کے لوگ، بہت سے بیچارے جن کو پڑھنے کا اپنی جوانی میں ماحول نہیں ملا، وقت نہیں ملا، ترتیب نہیں بنی، آج وہ بیچارے سیکھنا چاہتے ہیں، جماعت میں نکل کر احساس پیدا ہوا نہیں اب قرآن سے ہی کرائے کہا۔ اسی لیے میرے دوستوں اپنی مسجد میں بڑوں کی بھی تعلیم کا انتظام ہو کہ بڑے بھی اپنا قرآن وہاں پر صحیح کرائے، اور وہ مسجد نبی والا ماحول کہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں جن کے پاس بیٹھ کر لوگ مسائل سیکھ رہے ہیں، قاری صاحب بیٹھے ہوئے جن کے پاس بیٹھ کے لوگ اپنا قرآن صحیح کہہ رہے ہیں، یہ میرے دوستوں بزرگوں اللہ کرے ہماری مسجد میں نقشہ وجود میں آئے۔ یہ آگے کی محنت ہے، ہاں یہ تو ابتدا تو مسجد میں لانے کی محنت ہے، پھر مسجد کے اندر اعمال کی فضا کہ میرے دوستوں بزرگوں ہر آنے والی کو اس کی اپنی ضرورت مسجد سے مل رہی ہے، تو اپنی مسجدوں میں مکتب کا نظام قائم کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ قرآن کے سیکھنے سکھانے کی محنت، اور دوسری اپنی مسجد میں روزانہ تعلیم، اپنے گھر کے اندر روزانہ تعلیم، اور گھر میں بھی تعلیم کی وہی ترتیب جو مسجد میں، ایک دن فضائل اعمال فضائل صدقات کی تعلیم، دوسرے دن منتخب حدیث کی تعلیم، ایک ایک حدیث کو 3 بار پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، بیوی بچوں کو متوجہ کر کے ترغیب محبت اور پیار ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا، ورنہ میرے دوستوں عمل کا حسن پھیکا پڑ جائے گا، پھر عمل بوجھ بن جائے گا۔ ترغیب دے کر، شوق دلا کر عمل کو کرنا، اور ایک اپنے گھر میں 6 صفات کا مذاکرہ۔ ہم کیا کہتے ہیں 6 صفات زندگی میں آئیں گے پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، تو پورے دین پر چلنا صرف مردوں کے لیے عورتوں کے لیے بھی ہے۔ آج جماعت میں نکل کر ایک ساتھی کو 3 دن میں ہم 6 نمبر یاد کرا دیتے ہیں، 10 سال شادی کو ہو گئے، 15 سال شادی کو ہو گئے، اپنی بیوی کو آج تک 6 نمبر بتایا نہیں، اس کو لے کر بیٹھ کر 6 نمبر سکھایا ہے۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بیوی بچوں میں بھی دین پر چلنے کی استطاعت اور قوت پیدا ہو؟ ارے بولو نا، ارے بھی چاہتے نہیں چاہتے؟ تو 6 نمبر کا مذاکرہ، ہر نمبر کا مقصد، اس کی فضیلت، اس کی حاصل کرنے کا طریقہ موٹے موٹے انداز میں اپنی بیوی بچوں کو سکھاؤ کہ ان کا مزاج دعوت کا بنے اور ان کے اندر بھی پورے دین پر چلنے کی استطاعت اور قوت پیدا ہو۔ کریں گے؟ اور ایک عمل اپنے گھر میں تشکیل، اور یہ بھی صحابہ کے زمانے کا عمل ہے۔ یہ بدر اور احد کے واقعات لکھے نا کتابوں میں، چھوٹے چھوٹے بچے آ کر میرے دوستوں پنجوں کے بل کھڑے ہو رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو بڑے نظر آئے۔ حضرت سعد فرماتے میں نے دیکھا اپنے بھائی عمیر کو اونٹوں کی ٹانگوں کے نیچے چھپتا پھر رہا تھا، میں نے اسے پکڑا، پوچھا کیا بات ہے، یہ کیا کر رہے ہو تم؟
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو اللہ کے راستے میں جانے سے منع کیا ہے. میرا جی چاہتا ہے میں بھی اللہ کے راستے میں جاؤں، اس لیے چھپ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کی نگاہ نہ پڑ جائے اور حضور مجھے روک نہ دے. اب بتاؤ ان بچوں کو کون تیار کر کے بھیجتا تھا؟ یہ بچوں کو کون ہی شوق پیدا کر کے بھیجتا تھا؟ مائیں اپنے بچوں کو گھروں میں تیار کرتی تھی. بیٹے دیکھو اللہ کے دین کا تقاضا، تم بھی جاؤ. جب دین کا ماحول تھا، دعوت کی محنت تھی، ماؤں کے لیے اپنے بچوں کو جان دینے کے لیے اللہ کے راستے میں بھیجنا آسان تھا. آج ماحول نہیں رہا، 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد میں بھیجنا ماں کے لیے مشکل ہے. روزانہ آپ اپنے ماحول میں دیکھتے ہوں گے، صبح میں 3 برس کے، 4 برس کے، 5 برس کے بچے کو ماں گھسیٹ کے لے جا رہی، بہن گھسیٹ کے لے جا رہی. چاکلیٹ بسکٹ کا لالچ دے کے بچہ رو رہا ہے، چلا رہا ہے، میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں، کہ چاکلیٹ دوں گی، بسکٹ دوں گی، لالچ دے کر لے جا رہے. روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھتے نہیں دیکھتے اپنے ماحول میں. ارے بولو نا، لیکن کبھی آپ نے دیکھا آج تک اپنے ماحول میں کوئی ماں اپنے بچے کو کھینچ کر مسجد میں لا رہی ہو کہ نماز کو نہیں آ رہا؟ دیکھا؟ کیوں آج نفع نہیں ہے؟ وہاں نفع تھا، جان دینے کے لیے بچوں کو تیار کر کے ماں بھیجتی تھی. گھر میں تشکیل ہو رہی. حضرت خان صاحب نے 4 جوان بیٹوں کو تیار کری. بیٹوں نہ میں نے تمہارے باپ کو ذلیل کیا، نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا. جس طرح ایک باپ کے ایک ماں کی اولاد ہو، کل میدان میں دشمن کو پیٹ مت دکھانا. جیسی ماں ہوتی ہے ایسی اولاد ہوتی ہے. چاروں نے جان دے دی اور سجدے میں سر رکھ کر کہا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری اولاد کو اپنے دین کے لیے قبول کیا. عمر ابن جموع کی بیوی اپنے شوہر کو تیار کری جان دینے کے لیے. کیسا ماحول تھا گھروں میں تشکیل کا. آج تو 3 دن کے لیے گھر والوں کو تیار نہیں کر سکتے، وہ تیاری نہیں ہوتی. شوق دلاؤ، رغبت دلاؤ، آسان انداز بیان سے ان کو سمجھاؤ. یہ روزانہ گھروں میں تشکیل، اس سے بچوں میں، عورتوں میں اللہ کے راستے میں نکلنے کا شوق اور داعیہ پیدا ہوگا. اور ایک اپنے گھر میں مشورہ، آئندہ کل کتاب کون پڑھے گا، آئندہ کل 6 نمبر کا مذاکرہ کون کرے گا، آئندہ کل قرآن کی تجوید کا حلقہ کون کرے گا. اس سے گھر کے ہر چھوٹے بڑے میں ان اعمال کو کرنے کی استعداد اور قوت پیدا ہوگی. ان اعمال کو کرنے کی، ارے بولو، استعداد اور قوت پیدا ہوگی. پھر میرے دوست ایک ماحول بنے گا گھر کے اندر، اور پھر ہمارے گھر مسجد مدینہ منورہ کے گھروں کے نمونے پر آئیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کا نمونہ کیا تھا؟ 100% دین گھروں میں زندہ تھا. ہر عورت اپنے گھر کا دین جانتی تھی، ہر عورت اپنی ذات کا دین جانتی تھی. مدینہ کے ماحول میں کوئی عورت بے پردہ نہیں تھی، جیسے کوئی مسلمان بے نمازی نہیں تھا. کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہمارے زمانے میں منافق کی بھی ہمت نہیں تھی جماعت کی نماز چھوڑ دے. ایسا مدینہ کا ماحول بنا تھا، ایسا گھر گھر کا ماحول بنا تھا کہ 100% پردہ، 100% حیا، 100% دینداری. اور جب بھی مرد مسجد سے گھر پہنچتا بیوی سوال کرتی، آج کون سی قرآن کی آیت اللہ کے نبی نے پر اتری، آج کون سی حدیث اللہ کے نبی نے بیان کی، آج کون سا مسئلہ میرے نبی نے بتایا، آج کون سا تقاضا مسجد نبی پر آیا. ہر عورت کے اندر دین کی طلب تھی. ہر عورت مسجد سے آتے ہی مرد سے پوچھتی آج کیا لائے. جیسے ہم بازار سے گھر جاتے تو ہماری بھی وہ لائے، ارے میں بولی تھی وہ لائے، اور ہم تھیلی دکھاتے لایا. ہاں ہم بازار سے آ رہے، بازار لے کر آ رہے. کبھی مسجد سے جانے پہ نہ گھر والوں نے پوچھا اور نہ ہم کبھی مسجد سے کوئی چیز لے جا کے گھر میں بتائے کہ آج فلاں جماعت آئی تھی، کیا بات انہوں نے کہی. ارے سنو، تم سنو کہ مسجد کا پیغام گھر میں جا رہا ہو. مسجد کے تقاضے گھروں میں جا رہے تھے. گھروں میں تشکیلوں کا رخ تھا، گھروں میں اپنے مردوں کو تیار کرنے کا رخ تھا، بچوں کو جان دینے کے لیے تیار کرنے کا رخ تھا. آج ہمیں یہ نہیں لگ رہی، یہ ہمیں نہیں کیونکہ جہاں لکھا ہے وہ ہم دیکھتے نہیں. ہاں اگر ہم ان کو دیکھیں تو میرے دوستوں بزرگوں یہ تو بہت پرانی چیز ہے. آج سے 50-60 سال پہلے میرے دوستوں بزرگوں یہ پورے دوآبا کے علاقے کے گھروں کا ماحول کیا تھا. ہندوستان سے میرے دوستوں بزرگوں علماء کا وفد ترکی گیا تھا. کوئی کانفرنس تھی ترکی کے اندر اس زمانے میں جب خلافت کا دور تھا.
کانفرنس پوری ہو گئی، 2 دن کا بیچ میں یہ تھا، تو وہاں کے علماء نے کہا کہ بھئی آپ ہمارے مدارس ہمارے ملک کے دیکھ لیں، اور کوئی بات مشورے کی ہو، کوئی بات قابل اصلاح تو ہم ہمیں فرمائیں۔ تو پورا علماء کا وفد نے پورے ملک کا دورہ کیا، پورے ملک کا دورہ کرنے کے بعد استنبول میں واپس آئے تو مشورہ ہوا کہ بھئی آپ نے کیا چیز دیکھی؟ تو ہندوستان کے ایک بڑے عالم نے کہا ایک چیز ہم نے کمی محسوس کی۔ تو ترکی کے علماء نے پوچھا کیا کمی محسوس کی؟ کیا آپ کیا ماشاءاللہ مدارس سارے یہ ہے، لیکن آپ کے ہاں بچوں کی ابتدائی تعلیم کا کوئی نظم نہیں دیکھا۔ تو وہاں کے علماء نے تعجب سے پوچھا کہ بچوں کی ابتدائی تعلیم کے لیے بھی کوئی الگ سے نظم ہونا چاہیے؟ تو ہندوستان کے علماء نے پوچھا پھر اس کی کیا ترتیب ہے آپ کے ہاں؟ کہ یہ تو بچے گھروں سے پڑھ کر آتے ہیں، ہر گھر میں اس کا ماحول ہے کہ ماؤں سے پہلے بچیاں قرآن حفظ کرتی تھی گھروں میں، ایسا دین کا ماحول تھا۔ آج میرے دوستوں بزرگوں، باطل نے ہمارے گھروں کو بگاڑ دیا۔ پھر ہمیں اپنے گھروں کو بنانا ہے نمونہ، پھر ہمیں اپنے گھروں میں انعامات کو زندہ کرنا ہے، پھر ہمیں اپنے بچیوں کو یہ چیز دینی ہے۔ ساری دنیا کہتی مالدار بنو، اور پوری دنیا میں دعوت کے ذریعے سے کہا جا رہا ہے دیندار بنو، نہ موت نہ مرو مگر مسلمان بن کے مرو۔ یہ گھروں کے اعمال کو معمولی نہ سمجھو، بڑی جان ہے ان اعمال میں، اور اس وقت کی ضرورت ہے۔ ہم کہتے کام اللہ کا ہے، جس وقت جو ضرورت ہوتی ہے اللہ پاک میرے دوستوں جن کو ذمہ داری دیتا ہے، جن پر ذمہ داری ڈالتا ہے، اللہ پاک ان کو وقت کی ضرورت سجاتا ہے۔ اللہ حضرت کی عمر میں برکت دے کہ اس وقت کی ضرورت اللہ پاک کی طرف میرے دوست ان کے ذریعے سے اللہ پاک امت تک پہنچا رہا ہے۔ ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ تبھی سارا مجمع نیت کرتا ہے، ارے دلی والوں، کہ اپنی دلی کے ایک ایک گھر کے اندر ان اعمال کو زندہ کرنا ہے، ان اعمال کو زندہ کرنا۔ پھر دیکھو کیسے گھر نمونہ، پھر کیسے نسلیں بنتی ہے۔ علماء نے لکھا ماں کی گود مدرسہ ہے، خدیجہ جیسی ماں ہوگی تو فاطمہ جیسی اولاد ہوگی، اور فاطمہ جیسی ماں ہے تو حسن اور حسین جیسی اولاد ہوگی۔ مرد کے ذمے عورت کا دین ہے، عورت کے ذمے بچوں کا دین ہے۔ آج ہم کہتے ہیں باہر کا ماحول بگڑا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کہا ہر بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، اللہ کسی بچے کو بے ایمان نہیں پیدا کرتا۔ پھر انہیں بے ایمان کون بناتا ہے؟ اللہ کے نبی پاک سے فرمان کے ماں باپ۔ گھر کا نظام بگڑا ہے، نسلوں کا نظام بگڑا ہے، گھر کا نظام بنے گا، یہ نسلوں کی حفاظت کا نظام قائم ہوگا۔ ان بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ گندا ماحول، یہ گندا معاشرہ ان بچوں کو گھر سے ملا ہے۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کو سنت والی زندگی، سنت والا ماحول، گھر کے اندر کی گندگی سے گھروں کو پاک کریں، خدا کی قسم آج بھی یہ بچے آنے والے کل کے ذمہ دار بن سکتے ہیں۔ یہ تعلیم، یہ بنیاد ہے، یہ گھر کے 5 عمل، اور آنے والی نسل کل قیامت میں ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ جیسے کل اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا کہ تیرا قصور کیا تھا، تیرے باپ نے کیوں دفن کیا، ایسے کل بچے پوچھیں گے اللہ ہمارے ماں باپ سے پوچھ کہ انہوں نے ہمیں کیوں بگاڑا، سب کچھ دیا دین ہی نہ دیا۔ اپنے گھر میں دین لاؤ، یہ اپنے بچوں پر احسان ہے، اور یہ اپنے بچوں کا سب سے بڑا حق ہے، اور اس کی بنیاد یہ 5 عمل ہے۔ جب یہ سب نیت کرتے نا انشاءاللہ، ارے ہاں دوستو اللہ پاک بہت قبول کرے۔ تو یہ گھروں کے 5 عمل ایسے ہی میرے دوستو اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ لے کر چلو۔ بعض مرتبہ اپنے ماحول میں رہنے کے بعد عورت اتنی متاثر نہیں ہوتی، جب نکلنے کے بعد اس کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ کئی ساتھیوں نے بتایا گھر میں رہنے کے دوران میں ہم نے بہت کوشش کی کہ پردہ آ جائے لیکن نہیں آیا۔ ایک بار ہمت کر کے 3 دن کے لیے لے کر نکلے، وہ 3 دن کے بعد اللہ نے وہ پردہ اور وہ فکر عطا فرمائی جو میرے دوستوں برسوں میں ہماری محنت پر نہیں آیا، کیونکہ حق کے قبول کرنے کی استعداد اللہ نے مرد سے زیادہ عورت میں رکھی ہے، حق پر جمنے کی، حق کو لینے کی، حق پر میرے دوستوں کو قربانی دینے کی۔ اسی لیے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی عورت، سب سے پہلے مال دینے والی عورت،
سب سے پہلے نبی کا ساتھ دینے والی عورت، سب سے پہلے دعوت کی محنت میں مجاہدے برداشت کرنے والی عورت، اور سب سے پہلے جان دینے والی عورت، یہ تمام سعادتیں عورت کے حصے میں آئی۔ عجیب اللہ نے عورت کا مزاج رکھا۔ اگر بنی تو میرے دوست سمجھو یہ پورے گھرانے خاندان کو بنا دے گی، اور بگڑ گئی یہ پورے خاندان کو برباد کر دے گی۔ لیکن اللہ کے نبی نے بھی کہا کانچ کے برتن ہیں، زبردستی تھے میرے دوست کو، ڈنڈے سے دین نہیں بلکہ پیار محبت اور میرے دوستوں ترغیب کے ساتھ ان کو کام پر لانے کی کوشش کر، ان کو اپنے ساتھ لے کر نکلا۔ 3 دن لگا، جن کے 3 مرتبہ 3 دن لگ چکے ان کے شرے کی تشکیل کرو۔ ابھی چھٹیاں آ رہی ہیں، بہترین موقع ہے مستورات کے ساتھ عشرے کی جماعتیں بنا کر اپنے قریب اور قرب جوار کے اندر جو مشورے سے رختے ہیں وہاں پر جاؤ۔ جن کا شرع لگ چکا ان کے چلے کی تشکیل، اور جن کا چلہ لگ چکا ان کو ملکوں کے تقاضے کے لیے تیار کرو۔ اب ملکوں کی جماعتیں آ رہی ہیں، اس وقت تقریباً 14-15 جماعتیں انڈونیشیا کی وقت لگانے کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ ہماری جماعتیں بھی نیت کرو، مردوں کی عورتوں کی، دلی شہر کی جماعتیں مستورات کی دنیا میں جائیں، اور دنیا میں تقاضے ہیں صرف مردوں کے نہیں، عورتوں کی جماعتوں، مستورات کی جماعتوں کے بھی۔ تمہیں نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم اپنی اس محنت میں اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ میں لے کر چلیں گے، اور ہر گھر میں ان 5 اعمال کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر وہ نبی والے زمانے کا ماحول، وہ شرعی پردہ، وہ شرعی دینداری، وہ میرے دوستوں گھروں کے اندر کے اعمال، وہ بچوں کی زندگیوں کی دینداری۔ فرمایا گھر کی عورتوں کی دینداری دیکھنی ہے، بچوں کو دیکھو، بچے اپنے ماں باپ کا عکس ہوتے ہیں، تو اپنے گھروں میں دین لانے کی محنت۔ اس کے لیے میرے دوستوں یہ گھر یہ 5 اعمال کے اندر ہے۔ اب اپنے گھروں میں تعلیم، یہ صرف دنیا تعلیم نہیں ہے، یہ تو پورا دین ہے، پورے دین پر لانے کی استعداد اور قوت کے پیدا کرنے کی محنت ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا سب آئس کریم بھی ہونا چاہیے، تو دہی بھی ہونا چاہیے، چھاچ بھی ہونا چاہیے، لسی بھی، سب ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے پہلے دودھ ہونا چاہیے۔ دودھ ہے تو سب ہے، کیوں بھائی؟ ایسے یہ 5 اعمال اگر گھروں میں زندہ ہو تو ساری شکلیں ہیں، جیسے کریں گے نا انشاءاللہ اللہ پاک ہر گھر میں سے زندہ فرمائے، اور یہ ہمارے گھر نمونہ بنیں گے، نمونہ۔ پھر گھروں کے اندر اعمال زندہ ہوں گے، یعنی آنے والے گھر میں کوئی بہن پڑوس کی رشتہ دار محسوس کرے کہ آپا آپ کے گھر میں اتنی رحمت، اتنی نورانیت کہاں سے ہے؟ تو پھر ہم دعوت دیں، یہ ہمارے گھر کے اعمال کی برکت ہے۔ بہن آپ کے اپنے گھر میں شروع کرو، ہر عورت کا مزاج دعوت کا بننا چاہیے۔ کیوں کریں گے نا انشاءاللہ؟ خوب جماعتیں ماشاءاللہ دلی شہر کی میرے دوست نظام الدین پہنچ رہی ہو، کہے کہ چلے کی جماعت آئی ہے دلی سے، 20 جماعتیں مستورات کی چلے کی، ملکوں کے تقاضے پہ آ رہی ہے جماعت۔ اللہ یہ لوگ بھی زندہ کرے۔ تو میرے دوست روزانہ کے اپنے یہ گھروں کی تعلیم کی بنیاد پر یہ سارے اعمال اپنے گھروں میں زندہ کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جتنا بیٹھا مجمع اپنے گھر والوں کو 3 دن کے لیے تو نکلا، ہر تیسرے مہینے 3 دن ہے، 2 مہینے مردوں میں 3 دن لگاؤ، تیسرے مہینے اپنے گھر والوں کو 3 دن کے لیے لے کر جاؤ۔ کون کون تیار ہے اس کے لیے؟ اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرمائے ماشاءاللہ، اللہ پورے مجمع کے لیے آسان فرمائے۔ اللہ ایک عجیب فضا قائم کرے گا، عجیب فضا بنائے گا۔ اور ایک میرے دوستوں بزرگوں اپنے گشتوں کا اہتمام، گشتوں کا اہتمام، اس میں تربیت ہے، اس میں ترقی۔ فرمایا جب مقامی گشت سے ہی ہوگا تو اللہ دنیا میں ہدایت کو لائے گا۔ گشت میں اللہ نے ہدایت کو چھپا رکھا ہے، عمومی گشت کا، اور عمومی گشت سے نقد جماعتوں کے نکالنے کی بنیاد کو مضبوط کرو۔ اپنے گشتوں سے نقد جماعت نکلے، اور عمومی گشتوں کے ذریعے 4 اعمال اپنی مسجد میں زندہ کرنا، 3 اعمال مسجد کے اندر ہو، 1 عمل مسجد کے باہر۔ کریں گے بھائی؟ اور عملہ تیار کرو، جوڑ محبت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، ایک ایک مسلمان کی خوشامد کرنا سیکھو۔ جب اللہ کی نسبت پر مسلمانوں کے آگے بچھنا آئے گا، اللہ غیر کے دروازے پر ذلیل ہونے سے حفاظت کرے گا۔ ہاں، مسلمانوں کے آگے ذلیل ہونے کی عزت کو تلاش کرو، اللہ غیر کے دروازے پہ ذلیل ہونے سے بچا لے گا۔ ایک ایک ایمان والی خوشی، گشتوں کا اہتمام،
پابندی کے ساتھ، یعنی ہفتے کا گشت ہو اور میں دلی میں موجود ہوں اور میں اپنے گشت میں نہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ سب تقاضے آگے پیچھے ہوں گے، میری اپنی مسجد کا گشت آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ کریں گے انشاءاللہ، اور ایک دوسرے گشت کا اہتمام اور دوسرے گشت کے ذریعے سے اپنے اطراف کی ہر مسجد میں ان 5 اعمال کو زندہ کرنے کی محنت۔ اور ایک مہینے کے 3 دن، 27 دن اپنے کاروبار کے، کہ ہمارا مہینہ کتنے دن کا؟ کہ 27 دن کا۔ کہ وہ فروری کا مہینہ کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 28 دن کا۔ 30 دن کے مہینے میں جو کام ہوتا ہے وہ فروری کے 28 دن میں پورے ہوتے نہیں ہوتے؟ ارے بولو نا، کبھی دیکھا کسی نے کہا کہ یار فروری کے 28 دن ہونے، میرے 2 دن کا کام رک گیا؟ کہ نہیں، فروری کے 28 دن میں وہ 30 دن کا کام پورا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، تبلیغ والوں کا مہینہ کتنے دن کا؟ 27 دن کا۔ کہ 3 دن کس کے؟ کہ اللہ کے راستے کے۔ اپنا ہفتہ مقرر کر کے اس ہفتے میں کوئی بھی تقاضا ہو، آگے پیچھے کرنے پر آؤ اور اہتمام کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنے مہینے کے 3 دن کو ہفتے میں لگانے کی کوشش کرو۔ میرے دوستو، اللہ پاک اس کی وہ برکتیں عطا کرے گا کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکو گے۔ استقامت بڑی کرامت ہے۔ موقع ملا تو کیلنڈر دیکھ کر، چھٹیاں دیکھ کر، ایڈجسٹ کر کے، ترتیب کر کے، ثواب سے میں انکار نہیں کرتا، لیکن جو مقصود حاصل ہونا ہے وہ تو اس وقت حاصل ہوگا جب اہتمام اور استقامت کے ساتھ جو ہفتہ ہم نے دیکھ لیا اس کی پابندی کریں گے۔ کئی ایسے پرانے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی، 20 سال، 25 سال گزر گئے، مہینے کے 3 دن کا ہفتہ ناغہ نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ گھر میں شادی، رشتہ داروں میں شادی، اگر ان کو بلانا ہے تو ان کے ہفتے کو دیکھو، یہ تیسرے ہفتے میں نہیں ملیں گے، ان کا 3 دن ہے۔ یہ سب آگے پیچھے کر سکتے، 3 دن آگے پیچھے نہیں کریں گے۔ ایسا پابندی ہو 3 دن، اور 27 دن محنت کر کے اپنی جماعت خود بناؤ۔ ایک بات جو نظام الدین سے کہی جا رہی ہے حضرت کی طرف سے، 3 دن کی جماعت میں جانا نہیں ہے۔ اگر ہم آپ سے یہ کہیں آپ 3 دن کی جماعت میں جاؤ گے، یہ تو دلی کے اس مجمع کی توہین ہے۔ ہم تو آپ سے یہ کہتے ہیں 27 دن محنت کر کے 3 دن کی اپنی جماعت بناؤ گے؟ ارے بھائی بناؤ گے؟ کون کون بنائے گا؟ اب یہ دیکھو اتنی جماعت ہو گئی، ہر پرانا، اور ہر پرانے کے بعد 27 دن ہے۔ 27 دن محنت کر کے 8-10 نئے ساتھی تیار کرو۔ جس کمپنی کو رو میٹیریل نہیں ملتا اس کمپنی کا پروڈکشن بند ہو جاتا ہے۔ اگر سارے پرانے مل کر 3 دن کو لیے جائیں گے، یا تو اصول کے نام پہ لڑائی کریں گے، نہیں تو پکنک منائیں گے، اور یہ کام کے ساتھ خیانت ہے۔ ہر پرانا 27 دن محنت کر کے اپنے ساتھ 8-10 ساتھی نئے تیار کر کے 3 دن عمومیت کے ساتھ لگائے۔ اس میں کام کی بھی حفاظت، عملے کی بھی حفاظت، اور جہاں جاؤ گے اللہ پاک وہاں پر کام کی شکلوں کو وجود میں لائے گا۔ اور 3 دن میں نکل کر 3 لائن کی محنت کرنی ہے۔ ایک تو اپنے ساتھیوں پر اتنی محنت کرو، اتنا اپنے ساتھیوں پر میرے دوستوں اپنے آپ کو تھکاؤ کہ ان کے اندر خود دین پر چلنے کا نفع، نہ چلنے کا نقصان ان کے سامنے آ جائے۔ وہ خود اپنی خوشی سے اپنے مہینے کے 3 دن کا ہفتہ مقرر کر لے، اور آئندہ 3 دن وہ آپ کا ساتھ دینے پر تیار ہو جائے۔ دوسری، اپنے ساتھیوں پر اتنی محنت کرو کہ آئندہ مہینے پھر وہ اپنی جماعت بنا کر پھر میرے دوستوں آپ کے ساتھ 3 دن کے لیے نکل سکے۔ اور تیسری محنت اپنے ساتھیوں پر اپنے مقام پر آنے کے بعد مقامی اعمال میں جڑ سکے۔ یہ ایک محنت ہے اپنے ساتھ چلنے والوں پر کرنا۔ دوسری محنت، جہاں جاؤ وہاں 100% گھروں کی ملاقات کر کے نقد جمع 4 مہینے چلے کے بنانے کی کوشش کرنا۔ آخری درجے میں 3 دن کی جماعت نقد نکالو۔ آج 1500 2000 جماعتیں اگر دلی شہر کی نکل رہی ہے، ہر جماعت نے 3 دن کی ایک جماعت نقد نکالا، 2000 کی 4000 جماعت ہو جائے گی بغیر کسی مزید قربانی کے۔ کہ بھئی آسان ہے نہیں آسان ہے بتاؤ؟ ارے بولو نا، کریں گے نا؟ ہر جماعت طے کر کے جائے کہ 3 دن کی جماعت تو نقد نکال کر لائیں گے۔
اور تیسرا کام، جہاں جاؤ مسجد کی آبادی کی محنت، مقامی اعمال کو زندہ کرنے کی کوشش کرو، تینوں دن مقامیوں کو اپنے ساتھ لے کر ان اعمال کو کراؤ۔ ایک بات نظام الدین سے اس وقت پوری دنیا میں کہی جا رہی ہے، نکلنے کے زمانے میں جن اعمال کو نہیں کرو گے، اپنے مقام پر آنے کے بعد کبھی ان اعمال کو نہیں کر سکو گے۔ اس لیے نکلنے کے زمانے میں اپنی پوری جماعت کو ان تمام اعمال سے گزارنا ہے۔ دعوت کا کوئی عمل صرف مقامیوں کے لیے نہیں ہے، دعوت کا ہر عمل داعی کے لیے، کہ وہ سب اس کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ پھر دیکھو 3 دن کی محنت کے ذریعے سے کیسا کام آگے بڑھتا ہے، کیسا عملہ تیار ہوتا ہے، اور جتنی 3 دن کی جماعت مہینے میں نکلے گی اتنی چلے 4 مہینے کی جماعت سال میں نکلے گی۔ یہ محنت کا رخ ہے کہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ارے بولو نا، کریں گے نا۔ اور ایک میرے دوستو بزرگوں، اپنی انفرادی اعمال کا خوب اہتمام کرنا۔ آپ کے پاس بولنے والی زبان ہے تو لوگوں کے پاس دیکھنے والی نگاہیں ہیں۔ ہاں، لوگ دیکھیں گے۔ دعوت دائی کو ایسے دیکھا جاتا ہے جیسے گھر میں آنے والی بہو کو گھر کی بوڑھیاں دیکھتی ہیں، کیونکہ ہم دائی ہیں۔ اب ہماری چیزیں، اب اگر ہماری نمازوں میں سستی ہے، نمازیں آگے پیچھے ہو رہی ہے، وقت کو ٹل رہا ہے، جماعتیں آگے پیچھے، رکعتیں آگے پیچھے ہو رہی ہے، بتاؤ ہماری بات پہ جان کہاں سے آئے گی؟ اسے میں دوستوں بزرگوں 5 وقت کی نماز کا اہتمام، جیسے آج مولانا اللہ پاک جزائے خیر دے، حضرت کی عمر میں برکت دے، کہ جیسے آج انہوں نے پورے مجمع کو، اب بتاؤ تھوڑی سی ترغیب میں پورے مجمع نے جو 6 رکعتیں پڑھی ہے، ان سب کا ثواب کہاں جائے گا؟ ارے بولو نا، ہمیں تو ملے گا ہی، لیکن کہاں گیا؟ سب ان کے نام عمل میں۔ تو کتنی بڑی، تھوڑی ایک جملے میں کتنی بڑی نیکی کما گئے۔ اب یہ میرے دوستو، یہ ہمیں زندہ کرنا ہے، کرنا ہی نہیں کرنا۔ تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، جتنا میرے دوستو انفرادی اعمال میں اہتمام ہوگا اتنا اجتماعی کام میں جان پڑے گی۔ ایسی صبح شام کی تسبیح، آج میرے دوستو برا نہیں ماننا، آج عام طور پہ ذکر سے عدم مناسبت پیدا ہو رہی۔ اب کوئی جماعت میں کوئی ساتھی چپکے سے کونے میں بیٹھ کر سبحان اللہ سبحان اللہ، تو ساتھی کیا کر رہا ہے؟ تصویر پوری کر، چھوڑ دعوت دے، تصویر ایک بیٹھا۔ ارے اس کا ہلکا نہیں بھائی، یہ تو بڑا کام ہے۔ ذکر سے عدم مناسبت محرومی ہے۔ ہاں، دعوت کا تقاضا مقدم ہے، لیکن ذکر بھی معمولی، یا ذکر بھی دعوت کا عمل ہے۔ اگر صبح میں دعوت کے تقاضوں کی وجہ سے موقع نہیں ملتا تصویر پورا کرنے کا، تو فجر کی اذان کے ساتھ سنت پڑھ کر مصلی پر بیٹھ جاؤ، امام کے ساتھ، امام کی نماز کھڑی کرنے سے پہلے 3 تسبیح پوری ہو جائے گی، پوری کر کے دیکھ لو۔ اور شام کو اگر دعوت کے تقاضے سے فرصت نہ ملی تسبیح پڑھنے کی، رات کو باوضو بستر پر بیٹھ کر اپنی 3 تسبیح پوری کر کے پھر آرام کرو۔ 4 مہینے 40 دن کر کے دیکھ لو، اللہ دل کی دنیا کو بدل دے گا۔ اللہ کا نام اللہ کے دھیان کے ساتھ لیا جائے، غفلت کے ساتھ اللہ کا نام لینا یہ بے ادبی ہے۔ کہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، ایسے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام۔ اب تو یہ بات بھی کہی جا رہی ہے، پڑھے لکھے ہو، سمجھدار ہو تو قرآن کا ترجمہ، اردو پڑھے تو اردو، جو قرآن کا ترجمہ بھی اپنے ساتھ رکھو اور ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھو، کہ میں نے جو قرآن پڑھا میں نے اپنے اللہ سے کیا کہا، یا میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ کم سے کم اتنا تو ہے، اس سے تعلق پیدا ہوگا، اس سے مناسبت پیدا ہوگی، اور اس سے میرے دوستو قرآن کی تلاوت میں جی لگے گا۔ ہاں، ایک بات حضرت جو کہتے ہیں نا کہ اگر ہمارے بدن میں دوڑنے والا خون پاک ہوتا تو ہماری طبیعت کبھی قرآن کی تلاوت سے سیر نہ ہوتی۔ قرآن سے جی کا لگنا، قرآن سے مناسبت، اور صبح صادق سے پہلے قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا، یہ اللہ کے تقرب میں بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور ایک موقع محل کی دعائیں، جنہوں نے قبولیت کا راستہ دیکھا ہوا ہے، جس موقع پر اللہ کے نبی سے جو دعا ثابت ہے
اس موقع پر دعا کا پڑھنا یہ ہماری غفلت کا علاج ہے اور یہ اللہ سے تعلق کے پیدا کرنے کی بنیاد ہے۔ تو اس صبح شام کی تینوں تسبیحات کی پابندی کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں گے، اور میرے دوستوں بزرگوں ایک بات یہ ہے، سب سے زیادہ تبلیغ کو نقصان پہنچانے والی اور کام کرنے والوں کو نقصان پہنچانے جو چیز ہے وہ معاملات کی خرابی ہے۔ اپنے معاملات کو ٹھیک کرو، اپنے معاملات کو صاف کرو۔ ہاں، معاملات کی خرابی اور اخلاق کا بگاڑ یہ دو چیزیں دعوت میں نہیں چلتی۔ دعوت کے کام کرنے والے کے تو اخلاق بلند ہو، ہر آدمی کہے یہ تو میرے ہیں، اور معاملات بھی صاف۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوست صفا کی پہاڑی پہ کھڑے رہ کر پوچھ رہے ہیں، بتاؤ تم نے میرے 40 سال زندگی کے دیکھے، میں کیسا ہوں؟ سارا میرے دوستوں مکہ کے لوگ جمع ہیں سردار، اور سب نے ایک زبان ہو کر کہا آپ صادق الامین ہیں، 40 سال کی زندگی حضور کے سامنے کہیں انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں، ایسی پاک اور صاف زندگی کہ میرا بچپن، میری جوانی، میری زندگی کے 40 سال تم دو لوگوں کے درمیان میں گزرے، کوئی چیز چھپی بھی نہیں۔ آپ سچے ہیں، آپ شریف ہیں، لیکن جب اللہ کے نبی نے دعوت دی سب سے پہلے چچا نے مخالفت کی۔ تو اگر ہمارے معاملات میں گڑبڑ ہوگی تو بتاؤ ہماری دعوت میں جان کہاں سے ہوگی؟ اپنے معاملات کو صاف کرو، اپنے اس کا اخلاق کو اچھے بناؤ، ایک دوسرے کو معاف کرو۔ مولانا سید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ملک کے پرانوں کے جوڑ میں پوچھا تھا، تبلیغ کا پرانا کون؟ سارے ذمہ دار بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ حضرت نے سب کی بات سننے کے بعد فرمایا، دیکھو تبلیغ کا پرانا وہ ہے جو معاف کرنا جانتا ہو، معافی مانگنا جانتا ہو، جو جوڑنا جانتا ہو، جڑنا جانتا ہو۔ ہاں، میں تو کہتا ہوں دائی کی مثال مغناطیس کے میگنیٹ ہے، میگنیٹ کیا کرتا ہے؟ اس میں کشش ہے، ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتا ہے، لیکن کوئی بڑی چیز آ گئی تو خود چلا جاتا ہے، کوئی جھگڑا نہیں، سب کو جوڑیں گے، کوئی نہیں جڑا اس سے جڑیں گے، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، ہم سب کے سب ہمارے، اور کام کے علاوہ کوئی چیز کسی اور سے ہمارے لیے ہمارے دل میں نہ ہو۔ یہ تبلیغ کا پرانا، معاف کرنا جانتا ہو، جو جوڑنا جانتا ہو، جڑنا جانتا ہو۔ درگزر کرو، ایک دوسرے کی کمی عیبوں کو نہ تلاش کرو، لوگوں کی خوبیوں پر نگاہ کرو، اللہ تمہاری زندگیوں کو خوبیوں سے بھر دے گا۔ عیب دیکھنا ہو تو اپنی ذات کا انتخاب کرو، خوبی دیکھنا ہے تو اپنے بھائی کا انتخاب کرو، لوگوں میں خوبیوں کو ڈھونڈو گے اللہ وہ خوبیاں تمہارے اندر لے آئے گا۔ ہاں، اور کسی حال میں بھی کام کرتے کرتے اپنے بارے میں اطمینان نہیں آنا چاہیے۔ آج تھوڑا وقت لگنے کے بعد اپنے بارے میں اطمینان ہے، دوسروں کے بارے میں فکر مند ہے، حالانکہ پہلی صدی میں اپنے بارے میں فکر تھی، دوسروں کے بارے میں اطمینان تھا، حالانکہ وہ جماعت ہے جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی تھی، بلکہ جنت کے 8 دروازے سے بلاوی کی خوشخبری دی گئی۔ اس کے باوجود ابو بکر صدیق کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش میں کوئی جانور ہوتا جسے لوگ کاٹ کر کھا جاتے، میں انسان ہوتا ہی نہیں، کل اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ حضرت عمر آخری وقت میں کہہ رہے جب بیٹے نے سر کو گود میں رکھ لیا کہ بیٹے کون؟ کہا عبداللہ، کہ بیٹے میرے سر کو زمین پہ ڈال دے، شاید اللہ کو میری بے بسی پہ ترس آ جائے اور اللہ عمر کو معاف کر دے۔ اور جب سر کو زمین پر رکھا گیا اپنے سر کو مٹی میں ملنے لگے اور کہنے لگے سفر بڑا طویل ہے، توشہ بڑا قلیل ہے، اے اللہ اگر تو نے اپنے بندے کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا۔ یہ سب روتے رہ گئے، اور آج تھوڑا وقت لگانے کے بعد اپنے بارے میں اطمینان ہے اور دوسروں کے بارے میں فکر مند ہے، یہ خطرے کی بات ہے۔ دائی کسی موقع پر بھی اپنے بارے میں مطمئن نہیں ہے، موت تک لڑائی ہے شیطان سے۔ امام احمد بن حنبل آخری وقت میں کہہ رہے ہیں، بیٹے پاس کھڑے ہو کر کلمے کی تلقین کر رہے ہیں اور باپ کہہ رہا ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ سب کو تعجب ہوا، اتنا بڑا اپنے وقت کا امام کیا کہہ رہا ہے؟ جب تھوڑا افاقہ ہوا
تو بیٹے نے پوچھا پر کیا بات تھی؟ کہ شیطان ملعون سامنے کھڑا تھا، ہاتھ مل رہا تھا کہ امام تو میرے ہاتھ سے بچ گیا، اور میں کہہ رہا تبھی نہیں، ابھی نہیں، جب تک ایمان کے ساتھ رخصت نہ ہو جائے تیرا خطرہ باقی ہے۔ ہم کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں؟ اپنے بارے میں اطمینان کیسے آ سکتا ہے؟ جتنا ہم کام میں آگے بڑھ رہے ہو اپنا فکر بڑھ رہا ہو، ہم اپنے اندر دیکھ رہے ہو کہ میرے اندر کیا آیا، اتنے سال کی تبلیغ کے نتیجے میں میرے اندر کیا آیا، میرا ایمان کتنا بڑا، میری نماز کتنی بنی، آج میں اپنے مسئلے نماز کے ذریعے سے حل کرانے والا بنا نہیں بنا، جہالت نکلی، علم آیا، اللہ کا دھیان کتنا آیا، مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کی فکر، ہر عمل کو اللہ کے لیے کرنے کا جذبہ اور پورے عالم کی ذمہ داری کا احساس میرے اندر کتنا آیا۔ یہ فکر آدمی کو موت تک چلائے گی۔ بے فکری دائی کی موت ہے اور فکر دائی کی زندگی ہے۔ پہلے کام کرنے والے کی فکر مرتی ہے، پھر اللہ اسے کام سے محروم کرتا ہے۔ پہلے کام کرنے والے کے اندر کی فکر زندہ ہوتی ہے، پھر اللہ اس سے کام لیتا ہے۔ کہ وہ کریں گے؟ یہ چند باتیں بنیاد تھی جو میرے دوست بزرگوں کو ذہن میں تھی۔ اور ایک بات آخری، وہ میرے دوست بزرگوں، ماہانہ مسجد وار جماعت کا جوڑ، یہ بھی اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ورنہ ہر حلقے کے اندر چند معروف مسجدیں ہیں جن کی قربانیوں نے باقی مسجد کی کمزوریوں کو چھپا رکھا ہے۔ ہمارے بمبئی میں ایک حلقے میں گئے، حلقے والوں سے پوچھا کیا ہوا، کہ ہمارے یہاں 25 جماعتیں 3 دن کی نکلتی۔ پھر ہم نے قریدا یہ 25 جماعتیں کتنی مسجدوں سے نکل رہی ہے، پتہ چلا 30 مسجد کا حلقہ ہے، 25 جماعتیں نکل رہی، اور اس میں 8 مسجدیں مل کر 25 جماعت دے رہی ہے، باقی مسجدوں سے 6 مہینے گزر گئے، جماعت نہیں نکلی، اور ہم مطمئن ہے ماشاءاللہ۔ اب یہ ماہانہ مسجد وار جماعت کے ذریعے سے ہر مسجد پر محنت کا رخ زندہ کرنا ہے، اور ہر مسجد کے اندر ان اعمال کو زندہ کرنا ہے، اور ہر مسجد کو مسجد نبی کے نمونے پر لانے کی محنت ہے۔ اس کے لیے 15-20 مسجدوں کا حلقہ ماشاءاللہ پورے دلی شہر کے اندر الحمدللہ بنا ہوا ہے۔ یہ تو بطور مذاکرے کے کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ اس میں کوئی بات آپ نہیں جانتے، آپ سب باتوں کو جانتے۔ ہمارا کام تو تذکیر کا ہے، ہمارا کام تو مذاکرے کا ہے، ایک ہی بات کی بار بار تکرار ہے کہ وہ چیز دل میں قرار پکڑ لے۔ سمجھاتے رہو، سمجھانا ایمان والوں کو نفع دے گا۔ اور اپنے اس ماہانہ جوڑ میں پوری مسجد وار جماعت کو دعوت دو، 10-12 مضبوط مسجدیں، 8-10 کمزور مسجدوں کی اس بنیاد پہ حلقہ بناؤ کہ مضبوط مسجدوں کے ذریعے سے کمزور مسجدوں پر محنت کی شکل قائم ہو، اور ان کمزور مسجدوں کی میرے دوستوں کمی دور ہو جائے۔ اس طرح محنت کی شکل کو قائم کرنا کہ وہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر 4 اعمال ہیں۔ کتنے اعمال ہیں؟ ماشاءاللہ سب کر ہی رہے ہیں۔ ایک تو میرے دوستو حاضری، مسجدوں کی بھی اور افراد کی بھی۔ بھائی مسجد بلال سے کتنے آئے، مسجد عمر سے کتنے آئے، بھائی مسجد عائشہ کی کتنے آئے، پتہ چل گیا مسجد بھی موجود، اس مسجد کے اتنے لوگ بھی موجود۔ اب کسی مسجد سے پچھلی مرتبہ 20 سے آئے تھے، اس بار وہ مسجد والے کھڑے رکھ کے کہہ رہے 15 آئے، تو کہو بھائی پچھلی بار تو 20 آئے تھے، 5 کم کیسے ہو گئے؟ بھائی ان کو بھی لانے کی فکر کرو کہ آئندہ اس کمی کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں۔ اب پتہ چلا 20 مسجدوں میں سے 15 مسجد کے لوگ آئے، 5 مسجد نہیں آئے۔ آئندہ مہینے ان 5 مسجدوں کو کون کون سی مسجد ذمہ لیتی ہے کہ ان مسجدوں جو نہیں آئے آئندہ مہینے محنت کر کے ان کو لے کر آئیں گے، ان کی ذمہ داری مسجدوں پر ڈالو، ان کی ذمہ داری کہ مسجدوں پر ڈالو کہ بھائی آئندہ مہینے ان کو لے کر آنا، وہاں سے افراد کو لے کر آنا، آخری درجے میں ان کی کارگزاری لے کر آنا۔ پھر اس کے بعد کارگزاری ہے، خروج کی بھی کارگزاری، اعمال کی بھی کارگزاری۔ خروج کی کارگزاری عزائم کی روشنی میں ہو، جو پچھلے مہینے عزائم کیے تھے اس کی روشنی میں کارگزاری لی جائے۔ پھر اس کے بعد میرے دوستو ترغیب، آدھا گھنٹہ، 40 منٹ، پونا گھنٹہ، کوئی پرانا ساتھی صحابہ کی قربانی کو سامنے رکھ کر پورے مجمع کو گرم کرے اور تیار کرے۔ پھر ایک ایک مسجد کے اعتبار سے بٹھا کر پہلے جو افراد آئے ہوئے ان کی تشکیل، ان کی ترتیب، اور پھر ان کا ماہانہ اور سالانہ ترتیب کو قابو میں لانا، اور پھر میرے دوستوں بزرگوں آئندہ مہینے کے عزائم کرنا۔
اور پھر سال لگائے ہوئے عالم ہو حیات الصحابہ کی تعلیم کرنا. اگر اپنے حلقے میں نہ ہو دوسرے حلقے سے منگوانا, مشورے سے طے کرو, لانے چھوڑنے کا انتظام کرو اور اپنی مسجد میں حیات الصحابہ کی تعلیم کا اپنے دوسرے جوڑ میں حیات الصحابہ کی تعلیم کا اہتمام کرو. کہ وہ کریں گے انشاءاللہ. اور ہر جمعرات کو جو شب گزاری ہوتی ہے آپ کے بنگلے والی مسجد میں, اس شب گزاری میں میرے دوستو پورے دلی شہر کا کام کرنے والا پرانا عملہ میرے دوست بزرگوں اپنے عملے کے ساتھ پہنچنے کی کوشش کریں کہ وہ کر لیں گے انشاءاللہ. دیکھو یہ بہت بنیادی باتیں ہیں جو اس وقت آپ کی خدمت میں میرے دوست بزرگوں حضرت پر سب سے زیادہ اس وقت جس چیز کا غلبہ ہے اور جو چیز چاہتے ہیں کہ دلی کے ایک ایک مسجد ان اعمال کے اعتبار سے نمونہ بنے اور ان اعمال کے کرنے والے بنے اور ان اعمال کو لے کر دنیا میں پھرنے والے بنے, اس کے تعلق سے یہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی گئی. اور یہ ساری باتیں کرنے سے تعلق رکھتی ہے. میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ ان تمام اعمال کو ہمیں اپنی اپنی مسجدوں میں اور اپنی ذات کے اعتبار سے زندہ کرنا ہے. کہ وہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک قبول فرمائے. اب اس وقت میرے دوستو اس مجمع کی سب سے پہلی تشکیل, کہ بھائی تشکیل کے بغیر تو اپنا کام ہی ادھورا ہے نا بھائی. اس مجمع کی سب سے پہلی تشکیل جن ہمارے دوستوں کے 4 مہینے لگ چکے ہیں وہ 5 مہینے بیرون کے لیے دور سے دور کھلے خرچ کے ساتھ ابھی ماشاءاللہ ملک کے پرانوں کے